اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 25 اور 26 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ تم دونوں یعنی حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت سے اتر کر تم زمین پہ چلے جاؤ، اور تمہاری اولاد میں دشمنیاں ہوں گی، اور وہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں میری طرف سے تمہیں ہدایت ملے گی، وہ ہدایت کتابوں کی صورت میں، نبیوں کی صورت میں، اس کے پیاروں کی صورت میں۔ فرمایا وہ ہدایت نامہ ملے گا جس نے اس ہدایت نامہ کے اوپر عمل کیا، قرآن پاک کے اوپر عمل کیا، اللہ کے نبیوں کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کیا۔ تو ارشاد فرمایا فلا یضل ولا یشقی، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بد نصیب ہوگا، بدبخت ہوگا۔ گویا کہ جو کوئی قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، اور جو اس کی برخلاف کرتا ہے، اس کے خلاف چلتا ہے، وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ اور اب اس کا انجام کیا ہے؟ جو قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر نہیں چلتا، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر نہیں چلتا، اس کا انجام کیا اب بیان کیا۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ فرمایا جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے منہ پھیرا، بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ ونحشره یوم القیامة اعمی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر نہیں چلے گا، اللہ نے شاہ فرمایا اس کی زندگی تنگ ہے۔ اور صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں، اس کی قبر کی زندگی بھی اور اس کی حشر کی زندگی بھی تنگ ہی ہوگی۔ دنیا کی زندگی کیسے تنگ ہے کہ دنیا میں مال و دولت ہونے کے باوجود اسے سکھ چین نصیب نہیں ہوتا، وہ ہر وقت دولت کے چکروں میں ہی رہتا ہے، خواہ وہ فرد واحد ہو یا افراد کثیرہ ہو۔ آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتا، اچھے کام نہیں کرتا، 24 گھنٹے کماتا ہی رہتا ہے، پھر بھی پوچھیں یار پوری نہیں لگتی۔ رات کو کہیں بھائی نماز پڑھ لے، جی رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں، بھائی دن کو پڑھ لے، اور دن کی بھی ڈیوٹی کرتا ہوں، رات کی بھی ڈیوٹی، دن کی بھی ڈیوٹی، لیکن اس کے باوجود پوری نہیں لگتی جی۔ ہر وقت وہ کما کے چکروں میں ہی رہتا ہے، لیکن پوری اس کی پھر بھی نہیں لگتی۔ نماز کا پڑھنے کا اسے ٹائم نہیں ملتا، روزے ماہ رمضان مبارک کے رکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود، سب کچھ کمانے کے باوجود پوری نہیں لگتی۔ ادھر کمیٹیاں دینی ہیں جناب، ادھر کرایہ دینا ہے جناب، ادھر فلاں کام کرنا ہے، ادھر فلاں کام، بچوں کی فیس دینی ہے، بس وہ انہی چکروں میں 24 گھنٹے لگا رہتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی، اور پھر سکون سے سوتا نہیں ہے، سکون سے کھا نہیں سکتا، کھانے کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھنے کے لیے اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دی گئی۔ اب اسے افراد کثیرہ پہ لے جائیں تو جو وہ بڑی قوتیں جو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، امریکہ کا حال دیکھ لیں، اسرائیل کا حال دیکھ لیں، روس کا حال دیکھ لیں، اسی طرح بھارت کا حال دیکھ لیں کہ کتنے مولک قسم کے ہتھیار وہ تیار کر رہے ہیں، لیکن ان کی عوام کا حال دیکھیں کہ وہ کتنے دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے چیز نہیں آئے، روز خودکشیاں کر کے وہ مر رہے ہیں، اور ان کے پاس مولک ہتھیار ہونے کے باوجود وہ طالبان جن کے پاس صرف ڈنڈے ہیں، ان ڈنڈوں والوں سے ہی ڈرتے ہیں، لکڑی والوں سے ڈرتے ہیں جن کے پاس اتنے مولک ہتھیار ہیں، اور انہیں سکون کی نیند نہیں آتی۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات تھے ان کے اوپر عمل نہ کیا۔ دنیا کو سکھ دینا تھا، سکھ دینے کے بجائے دنیا کو دکھ دیا، دنیا کے اوپر چڑھائی کی، مظلوموں کو مارا، بارود ان کے اوپر پھینکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کا سکھ چین چھین لیا۔ تو وہ بندہ جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر نہیں چلتا، سب سے پہلا اس کو عذاب یہ دیا جاتا ہے کہ اس کا سکھ چین چھین لیا جاتا ہے، وہ ہر وقت پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی۔ اب اس کے بعد جو مرنے کی زندگی ہے، مرنے کے بعد پھر قبر اس کی تنگ کر دی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے بتایا، فرمایا کافر کو قبر اس طرح دباتی ہے، اور بعض حدیثوں میں بے نمازی کا بھی ذکر آتا ہے
کہ بے نمازی کو اور کافر کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح گھس جاتی ہیں جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھسا دی گئی، اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر 90 تنین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تنین کیا ہیں؟ فرمایا 90 سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو اس کو قیامت تک جب تک وہ قبر میں ہے اسے ڈنگ مارتے رہیں گے، اسے ڈستے رہیں گے۔ یہ اس کی قبر کی زندگی بھی تنگ کر دی گئی۔ اور حشر کے دن اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم حشر کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب اٹھیں گے تو بعض مقامات پہ ان کی آنکھیں ہوں گی، انہیں ان کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، انہیں تباہی اور بربادی دکھائی جائے گی، اور بعض مقامات پہ ان سے آنکھیں چھین لی جائیں گی۔ اور پھر وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا میرے رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ دنیا میں تو میرے آنکھیں تھیں۔ اب رب فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، فرمائے گا جو ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے انہیں بلا دیا، تیرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن کا درس سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا، تو نے اسے بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا، آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا۔ تو وہ لمحہ سب پہ آنا ہے، موت سب پہ آنی ہی آنی ہے۔ اس لمحہ آنے سے پہلے اللہ نے جو ہمیں اصول دیے ہیں قرآن پاک کی صورت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، آپ کی فرمودات کی صورت میں، ان کے اوپر عمل کرنے میں دنیا میں بھی خوشحالی، بندہ تھوڑا کھا لیتا ہے لیکن اطمینان قلب بھی اسے ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور قبر کی زندگی بھی اس کی اچھی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں رب کائنات نے جو اصول عطا فرمائے قرآن پاک کی صورت میں، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے اللہ ہمیں رکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔